like video, share video and subscribe our channel. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليها 19 صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریف اسی رب ذوالجلال کے حق میں جس نے مجھے اور آپ کو اس مبارک مجلس میں بٹھایا۔ اس کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا۔ بغیر کسی تمہید کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کی خدمت میں سب سے پہلے وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق پر بات ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جیسے کہ اس کا ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے وحی کس طرح نازل ہوئی اور کہاں پر نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کیوں جایا کرتے تھے، یہ تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ سب سے پہلی آیت کا ترجمہ ہے اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ کا نام لے کر آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ اقرأ کے اوپر گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ساری سنتوں کے بارے میں تذکرہ ہوا، اور اس کا دوسرا لفظ ہے بسم ربک الذی، یعنی اللہ کے نام سے۔ تو ہمارے پاس ایک آیت موجود ہے جو تمام انسانوں کو بلکہ تمام بچوں کو بھی وہ آیت یاد ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اب ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں آج سے۔ اب تک جتنے جمعے ہمارے پاس گزرے ہیں وہ صرف ابتدائی باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ابتدائی، لیکن ہم صرف ابتدائی باتوں میں پڑ جائیں گے تو پھر ہماری تفسیر کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ فضیلت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام لوگوں کو یہ یاد ہے، اور اس کے کتنے حروف ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے۔ اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ با، سین، میم، الف، لام، لام، ہا، الف، لام، را، ہا، میم، نون، الف، لام، را، ہا، یا، میم۔ آپ اس کو الگ الگ لکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس کے پورے 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ اس کی بھی حکمت میں انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے آگے بیان کروں گا، آگے بتاؤں گا۔ اس کے 19 حروف ہیں، تو اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، جیسا کہ پارے نمبر 19 کے اندر سورہ نحل ہے، اس نحل کا ایک آیت کا ایک جز ہے، آیت کا ایک جو ہے چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو جب خط لکھا تو اس کے اندر لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو خط تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، یہ جو خط میں لکھ رہا ہوں اللہ کے نام سے لکھ رہا ہوں۔ تو خط کی ابتدا جو ہی اللہ کے نام کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سورت کا، ایک آیت کا ایک جز ہے، یہ مستقل آیت نہیں ہے، مستقل آیت نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو سورہ نحل کی ایک آیت کا جز بھی ہے، اور اس کے علاوہ مستقل ایک آیت بھی ہے، لیکن علماء احناف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا جز ہے، اور اس آیت کو اللہ رب العزت جو ہے ہر سورت کے آخر میں
اور ہر صورت کے ابتدا میں نازل کرتے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو جائے کہ فلاں صورت اب ختم ہو چکی ہے اور فلاں صورت اب شروع ہو چکی ہے۔ تو اس کے بھی چند مسائل ہیں، جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ فاتحہ ختم ہونے کے بعد اب اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ بسم اللہ پڑھنا ہے، مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ بہت سارے حضرات جو ہے سنت کو، اس مستحب عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس طریقے کو اپنانا چاہیے، اس طرح نماز پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے درمیان میں ایک فاصلہ ہے، وہ فاصلہ کرنے والی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اگر فاصلے کی کوئی چیز نہیں رہی تو پھر فاتحہ میں اور ضم سورہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں چیزیں مل جائے گی، تو ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ ختم ہو رہی ہے ولا الضالین پر، اور اسی طرح سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، تو اب دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی چیز لانا ضروری ہے جو امتیاز کر سکے کہ اب سورہ فاتحہ ختم ہو چکی ہے، اب سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، تو اس کا امتیاز ہونا چاہیے، اس لیے معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک سورت کے ختم ہونے کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے ایک درمیان میں چیز بنا کر کے رکھی ہے، یہ بسم اللہ دونوں صورتوں کے درمیان میں اتاری جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ سورہ نحل کی ایک آیت کا ایک جز ہے، یہ مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ صورتوں کے درمیان میں فصل کرنے کے لیے، یعنی دونوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے یہ صورت الگ ہے۔ اب جو صورت شروع ہو رہی ہے وہ الگ ہے، اس کا معنی الگ ہے، اس کا مفہوم الگ ہے۔ اب جو صورت شروع ہونے والی ہے اس کا مفہوم الگ ہے۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے لیے بیچ میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے بہت ساری باتیں، سب سے پہلے ہم اس کے فضائل پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی فضیلت والی ایک آیت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونٹنی پر جا رہے تھے تو اونٹنی پھسلنے لگی، یعنی بدکنے لگی، تو ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناش ہو کہ ہماری اونٹنی بگت رہی ہے، اونٹنی جو ہے پھسل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صحابی اس طرح نہ کہو کہ شیطان کا ستیہ ناش ہو، اگر تم اس طرح کہو گے کہ شیطان اس کو سنے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ اونٹ کو ہلانے کی قدرت میرے پاس ہے، اونٹ کو جو ہے پھسلانے کی قدرت میرے پاس ہے، اور یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ تم اس طرح نہ کہو بلکہ بسم اللہ پڑھو، جس کی وجہ سے شیطان جو ہے اپنے آپ کو مکھی کی طرح کمزور محسوس کرے گا۔ اگر تم شیطان کا ستیہ ناش ہو کہو گے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے اتنا موٹا محسوس کرے گا، اپنے آپ میں اتنا بھاری ہو جائے گا کہ وہ کمرے میں سما نہیں سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کوئی کام شیطان نہیں کر سکتا، یہ اللہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے بدکنے کو بھی اور اونٹنی کے پھسلنے کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیا اور اللہ کے کرنے کو بتایا اور کہا کہ تم بسم اللہ پڑھ لو۔ اور اسی طرح رات میں ہم سوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر سونے کا حکم ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، بسم کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم اللہ کا نام لے کر سو رہے ہیں۔ اللہم اے اللہ، بسمک آپ کا نام لیتے ہیں، اموت و احیا ہم جو ہے سو رہے ہیں اور دوبارہ آپ ہمیں زندہ کرنے والے ہیں۔ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو آزو بازو کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی، کسی کا انتقال ہو گیا تو بھی خبر نہیں ہوتی، فون آ رہا ہے تب بھی خبر نہیں ہوتی، بیوی بلا رہی ہے تب بھی خبر نہیں ہوتی، بچہ رو رہا ہے تب بھی خبر نہیں ہوتی، گاڑی چوری ہو گئی تب بھی خبر نہیں ہوتی، یعنی یہ موت کی ایک بہن ہے نیند۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کے شروع میں یہ دعا پڑھا رہے ہیں، تم جو ہے ہمارے نام کے ساتھ سو جاؤ، ہم تمہیں دوبارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہم بسمک، تو اللہ کے نام کے ساتھ۔ اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں، روزمرہ کی دعائیں آپ لے لیجئے، اس میں بسمک کا لفظ آیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کی ابتدا کی جائے، چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو، وہ سونا اللہ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور صبح جب اٹھیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ الحمدللہ، یعنی اللہ کی حمد کے ساتھ اٹھیں گے۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا نام ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور اسی طرح کھانا کھانے وقت کی دعا کیا ہے؟ کھانا کھاتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس میں بھی بسم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح آپ جو بھی چیز لے لیجئے، جو بھی دعا لے لیجئے، اس کے اندر بسم اللہ کا لفظ موجود ہے اور الحمد کا لفظ موجود ہے۔ تو آج ہم نے ان دعاؤں کو بھول کر زندگی گزاری۔ میرے عزیز دوستو، بسم اللہ بہت پاورفل لفظ ہے۔ بسم اللہ کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جو آدمی بسم اللہ کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے اس کا کام مکمل ہوتا ہے، چاہے وہ بلڈنگ بنانے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مستری کیوں نہ ہو، چاہے دکان کھولنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ شٹر کھولنے والا کیوں نہ ہو، چاہے گھر کا دروازہ کھولنے والا کیوں نہ ہو، چاہے چپل پہننے والا کیوں نہ ہو، چاہے کپڑا پہننے والا کیوں نہ ہو، تو میرے عزیز دوستو ٹوپی پہننے والا کیوں نہ ہو، وہ بسم اللہ کے ساتھ اپنے کام کو شروع کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی بسم اللہ کے ساتھ اپنے کام کو شروع کرتا ہے اس کا کام مکمل ہوتا ہے، اس کام کے اندر اللہ کی مدد آتی ہے، اس کام کے اندر اللہ کی نصرت شامل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کام کے اندر شامل ہو کر بندے کے لیے وہ کام مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نام اس کے ساتھ اس کام کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ تو آج ہم نے بسم اللہ کو جو ایک معمولی لفظ سمجھا، بسم اللہ کے اندر اللہ کا نام ہے، الف لام لام ہا، یہ اللہ کا نام ہے۔ اس کے اندر بسم اللہ کے اندر اللہ کا نام سب سے بڑا نام موجود ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ یہ دعاؤں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہے یا دکان کھول رہا ہے یا گھر کی افتتاح کر رہا ہے، اگر وہ کوئی آدمی بسم اللہ پڑھے بغیر اپنے کام کی شروعات کر دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کام ناقص ہے، وہ کام ادھورا ہے، وہ کام کٹا ہوا ایک دم ہے، یعنی جانور ہے، وہ جانور اسی وقت خوبصورت لگتا ہے اس کے ساتھ دم ہوتی ہے۔ مثلا سمجھیے بقرعید کے وقت ہم جانور خریدتے ہیں، بیل خریدتے ہیں، گائے خریدتے ہیں، تو اس کے اندر ایک دم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دم اکثر کٹی ہوئی ہو تو قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ مسائل سنے ہوں گے قربانی کے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کام ناقص ہے جس کام کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھروں میں عورتیں اپنا بچا کچا کھانا رکھتی ہے تو اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر کپڑا اڑا دیا کرے، یا کوئی ٹھلی، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، ہمارے کرنول کی زبان میں ٹھلی اڑا دینا کہتے ہیں، تو ٹھلی اڑانے چاہیے بسم اللہ کہہ کر، تاکہ اس پر جو ہے کوئی غیب کی مخلوق نظر نہ ڈال سکے، وہ کھانے کو نقصان نہ پہنچا سکے، ان اشیاء کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ جو دودھ بچا ہوا ہے، وہ جو کھانا بچا ہوا ہے، جو ہڈیاں بچ کر پڑی ہوئی ہے، وہ غذا دوسری اور مخلوقات کی بھی غذا ہے۔ جیسے جنات جو کہتے ہیں ان کی غذا دودھ ہے، ان کی غذا جو ہے کولسا ہے، اور ان کی غذا جو ہے ہڈیاں ہیں، یہ تمام ان کی غذائیں ہیں۔ تو ہم رات کو سوئیں، اپنی عورتوں کو یہ حکم دے، اپنی عورتوں کو یہ کہے کہ جب تم رات کو سوئے جو بچا کچا کھانا تم جو ہے کچن میں رکھتی ہو یا فریج میں رکھتی ہو یا کوئی چھوٹی ڈیسک پر رکھتی ہو، تو اس پر جب اڑانے کا موقع ہو تو بسم اللہ کہہ کر اڑائے، تاکہ وہ ہمارا جو بچا ہوا کھانا ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں حدیث پاک کے اندر بسم اللہ کے فضائل پر ذکر کی گئی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بسم اللہ ایک صرف آیت نہیں ہے، یہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ایک لفظ ہے، زندگی سے جڑی ہوئی ایک آیت ہے جو ہماری زندگیوں کو آسان کرتی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے عمل بھی بسم اللہ کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں، ہمارے عامل حضرات بھی بیان کرتے ہیں بسم اللہ کے بہت سارے فضائل۔ تو الغرض میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، لیکن ایک بات بتا کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جیسے کہ میں پہلے ہی بتایا ابھی
اس کے اندر 19 حروف ہیں، با، سین، میم، الف، لام، ہا، الف، لام، را، ہا، میم، نون، الف، لام، را، ہا، یا، میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے 19 حروف ہیں؟ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دوسرے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے اور جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا پڑھنے کا عادی بناتا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کتاب کے اندر، اللہ رب العزت جو ہے اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، جہنم کے 19 فرشتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جہنم کے 19 فرشتے ہیں کیا؟ سوال یہاں کیا پیدا ہوتا ہے، جہنم کے، دوزخ کے 19 فرشتے ہیں کیا؟ تو میرے عزیز دوستو، ایک آیت میں نے پڑھی شروع میں، سورہ مدثر کی، علیہا 19، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا، جہنم کے اندر ہم نے 19 فرشتے مقرر کر کے رکھا ہے۔ جہنم کے اندر کتنے فرشتے ہیں؟ 19 فرشتے ہیں۔ ایک ایک فرشتہ ایک ایک عذاب دینے کے لیے طے کیا گیا ہے۔ فلاں آدمی زنا کر رہا ہے تو ایک فرشتہ ہوگا، صرف زنا کاروں کو لا کر جو ہے اس جہنم میں ڈالتا ہوا ہوگا، اس کا کام وہی ہے۔ کوئی منافق ہے، اسلام کا دغلاپن اپنے سینے میں جمع رکھا ہے، اپنے دل میں جمع رکھا ہے، تو میرے عزیز دوستو، ایک فرشتے کو اس کی ذمہ داری دی جائے گی، صرف منافقین کو پکڑے، لا کر جو ہے جہنم میں لے کر ڈالے۔ تو اس طرح 19 فرائض ہیں اور 19 فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کو ایک ایک کام دیا گیا ہے۔ تو دوزخ کے کتنے فرشتے ہوئے؟ 19 فرشتے ہوئے۔ تو حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو آدمی کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہتا ہے، اگرچہ کہ اس کو کوئی کچھ کام بھی نہ ہو، اگرچہ کہ اس کا کوئی کام ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، وہ کام کی ابتدا کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، خاموش ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بسم اللہ کا ورد کر رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت جو ہے بسم اللہ کے پڑھنے کی برکت سے، اس کی فضیلت سے، اس کے اعزاز سے اللہ رب العزت جو ہے 19 فرشتوں سے اس کو چھٹکارا دیتے ہیں، اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا، گویا کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں اب جہنم کا لفظ آ گیا ہے، تو 2-3 باتیں جہنم کے متعلق میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ قرآن اور حدیث میں دوزخ کے 7 درجے بتائے گئے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں پارہ نمبر 5 کے آخری صفحے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کا ایک آیت نازل کی گئی ہے۔ اس کے تشریح میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کے یعنی دوزخ کے 7 درجے ہیں، 7 فلورز ہیں۔ کتنے؟ 7 فلورز ہیں، اور ہر فلور کا ایک ایک نام ہے، ہر فلور کا ایک ایک نام ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی ہے، امبانی ہے یا کوئی اور فلم اسٹار ہے، اس کے محلات ہیں، تو اس کے ایک ایک الگ فلور کے ایک ایک نام رکھے گئے ہیں۔ یہ صرف انہوں نے اپنی طرف سے نہیں رکھا ہے، یہ پورے قرآن اور حدیث سے لے کر اپنے محلوں کے نام رکھ لیے ہیں یہ لوگ۔ یہ تمام چیزیں نکل رہی ہے کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے نکل رہی ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں دوزخ کے 7 درجے بیان کیے گئے، دوزخ کے 7 درجے بیان کیے گئے۔ اس سب سے پہلا درجہ جو نام ہے اس کا جہنم ہے۔ دوزخ کا سب سے پہلا نام کیا ہے؟ پہلا نام جہنم ہے۔ دوسرا نام ہے لظا، لام ظا یا کھڑا زبر یا، لظا، یہ بھی قرآن کی آیت میں آ گیا ہے۔ نمبر 3 حطمہ، نمبر 3 حطمہ، یہ بھی قرآن کی آیت میں آ گیا ہے۔ نمبر 4 سعیر، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 سقر، یہ دوزخ کے فلوروں کے نام ہیں، سقر۔ نمبر 6 جہیم، نمبر 6 جہیم۔ نمبر 7 حاویہ، نمبر 7 حاویہ۔ یہ جو الفاظ ہیں قرآن پاک میں آیتوں میں نام کے ساتھ ذکر ہے، نام کے ساتھ ان آیتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو مختلف قسم کے گناہ کے لیے مختلف فلورز کا استعمال کیا جائے گا۔
فلاں آدمی زنا کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ الگ چیزیں ہوگی، کہاں لے کر جانا ہے، کہاں اس کو پھینکنا ہے، کیا اس کو جو ہے سزا دینا ہے، وہ 19 فرشتے کام کرتے ہیں اس کے اندر۔ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے یہ جہنم میں جانے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ 19 فرشتوں سے وہ آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اب اگر وہ 19 فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کو وہ آدمی ہاتھ کو لگ گیا تو وہ جہنم میں جانا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا کام ہی ہے کہ جہنم میں لے کر جائے۔ اگر ہم نہیں جانا چاہتے تو سب سے پہلے یہ ہمیں چاہیے کہ ہر کام کے ابتدا میں، ہر کام کے آخر میں، ہر کام کے درمیان میں، چلتے اڑتے پھرتے بیٹھتے، چپل پہنتے، کپڑے پہنتے، ٹوپی پہنتے، لقمہ جو ہے منہ میں ڈالتے وقت، اور کھانے سے فارغ ہوتے وقت، اور اسی طرح سوتے وقت اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو میرے عزیز دوستو یہ جہنم سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، 19 فرشتوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جب 19 فرشتوں سے محفوظ ہو جائیں گے تو پھر جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو یہ تھے 7 درجے، یہ 7 قسم کے گناہ گاروں کے لیے 7 درجے بنائے گئے ہیں جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر، جیسا کہ میں ابھی نام بھی ذکر کیا۔ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 لظا، نمبر 3 حطمہ، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 سقر، نمبر 6 جحیم، نمبر 7 حاویہ۔ یہ مختلف قسم کے نام، اور اسی طرح اس کے دروازے کہتے ہیں، جہنم کے دروازے کہتے ہیں، یہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ پارے نمبر 14 سورہ حجر، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ایک آیت ہے پارے نمبر 14 میں۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم کے یعنی دوزخ کے ہم نے 7 دروازے بنائے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ دروازے بنائے۔ کون سا گنہگار ہے اس دروازے سے اس کو گزارا جائے، کوئی اتنا بڑا گنہگار ہے اس کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اس سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے آسان طریقہ، سب سے بہترین نسخہ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم لوگوں کو بچپن سے یاد ہے یاد نہیں، تمام لوگوں کو یاد ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یاد ہے، تو ان کو بار بار پڑھایا جائے، ان کو ذہنوں میں بٹھایا جائے، اور عورتوں کو بتایا جائے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیے بہت ہی معنی رکھتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے۔ تو الغرض میرے عزیز دوستو یہ 19 فرشتے ہیں جہنم کے، اس کے 19 حروف ہیں، جو آدمی اس کی تلاوت کرتے رہتا ہے اس 19 فرشتوں سے وہ محفوظ ہوتا ہے، گویا کہ وہ جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سب سے پہلے بسم اللہ کس نے لکھی، یہ ایک سوال ہے، علمی سوال ہے، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ سوال ہی میں ہی کر رہا ہوں، جواب بھی میں ہی دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بسم اللہ لکھنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسا کہ میں شروع میں بتایا، سورہ نحل کے اندر بلقیس کو انہوں نے خط لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس امت میں سب سے پہلے بسم اللہ کون لکھے، اس امت میں سب سے پہلے بسم اللہ کون لکھے؟ میرے عزیز دوستو روایت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس امت میں سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اس امت میں سب سے پہلے، کیونکہ جیسا کہ احناف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت نہیں ہے، آیت کا ایک جز ہے، اس سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آیت ہوتی جیسا قرآن لکھا گیا ہے، بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہوتی، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی، اس لیے نہیں لکھی گئی اس وقت حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اس لیے لکھے بسم اللہ، یہ ہر آیت نہیں ہے، یعنی یہ آیت کا ایک جز ہے، مستقل یہ آیت نہیں ہے، اس کا یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھی اس امت کے اندر۔ تو میرے عزیز دوستو آج کی اس مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل پر ہے، تو آج کی اس مجلس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کام ہمیں بسم اللہ سے کرنا ہے، چاہے چپل پہننا ہو، کپڑا پہننا ہو، دکان کھولنا ہو، دکان بند کرنا ہو، اور رات میں گاڑی کھڑا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو میرے عزیز دوستو چوری کا ہمیں ڈر ہوتا ہے، تو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے اس کو لاک کر دیا جائے،
کوئی آدمی اس کو چرا نہیں سکتا، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ صحیح یقین کے ساتھ اگر کریں گے میرے عزیز دوستو، بسم اللہ پڑھنے پر اللہ رب العزت ہماری سواری کی بھی حفاظت کرتے ہیں صبح تک، اور اسی طرح ہمارے چیزوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہم پیسہ، سونا، چاندی الماری میں یا کسی محفوظ جگہ میں رکھ رہے ہیں تو میرے عزیز دوستو بسم اللہ پڑھ کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ فرشتے اس کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ کے نام کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھی بہت ساری باتیں بسم اللہ کے تحت انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بسم اللہ کی اہمیت کو، اس کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بسم اللہ کا ورد اور اس کی تلاوت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔